وعلى آله وصحبه وعلى بيته وبارك وسلم. جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو اس کے نامہ اعمال سے 50 سال کی گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، مگر یہ کہ اس پر قرض ہو، یعنی وہ اور گناہ معاف ہوں گے، یعنی اور گناہ معاف ہوں گے، قرض معاف نہیں ہوگا۔ اس کو ترمذی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں بجائے 200 بار کے 50 بار ہے کہ 50 بار بھی پڑھے تو اس کے 50 سال کے گناہ بخش دیے جائیں۔ اور اس جو دوسری حدیث پاک جس میں 50 بار کا ذکر ہے، الا یکون علیہ دین کا بھی ذکر نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بستر پر سونے کا ارادہ کرے تو وہ دانی کروٹ پر لیٹے اور سورہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی فاروق احمد صاحب، سنیں اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، بس آپ سمجھ لیں کہ میں مل گیا ہوں۔ اچھی بات ہے، لیکن کون وقت نکالتا ہے؟ ہو سکتا ہے کرونا کی وجہ سے وقت ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے بستر پر، اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اپنے بستر پر لیٹنے کا ارادہ کرے تو وہ دانی کروٹ پر لیٹے اور سورہ قل هو اللہ احد پڑھ لے، قیامت کے دن پروردگار اس سے کہیں گے اے میرے بندے اپنی دانی طرف جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ، اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا، فرمایا میں ذرا حدیث مبارکہ کے الفاظ پڑھنا پسند کروں گا، مجھے بڑا یہ پسند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا یقرأ قل هو اللہ احد فقال وجبت، قلت وما وجبت؟ قال الجنہ۔ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا قل هو اللہ احد، تو اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت، تو میں نے پوچھا ما واجبت، کیا واجب ہوا؟ فرمایا الجنہ، ہماری زبان میں جنت واجب ہوئی اور کی واجب ہونا سی۔ رواہ مالک بالترمذی والنسائی، اس کو مالک، ترمذی اور نسائی تین احادیث مبارکہ کی کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ وعن فروہ بن نوفل اور نوفل عن ابی قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی شیئا اقوله اذا آویت الى فراشی فقال اقرأ قل یا ایھا الکافرون فإنها براءۃ من الشرک۔ جی فروہ بن نوفل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی دعا سکھلائیے کہ جب میں اپنے بستر پر سونے کے لیے آؤں تو اسے پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرو کیونکہ وہ شرک سے بیزاری ہے۔ اللہ، جی شفیق کا صاحب محترم، دعا گو ہوں آپ کے لیے، جن دوستوں نے بھی دعا کے لیے کہا سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ ماہ رمضان مبارک میں اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، خوش رکھے، ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائے جو بندہ مومن کو عطا ہوتی ہیں اور ہمارے بڑوں کو جو عطا ہوتی رہی ہیں ان کے صدقے میں ہمیں بھی عطا فرمائے۔
اور آگے اعتکاف کے 10 دن ہمارے پاس آ رہے ہیں، بڑے ہی اہم دن، وقت ہو تو ضرور اس سے فائدہ اٹھائیے، جس میں لیلۃ القدر، جس کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کا وعدہ ہے۔ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہے کہ اس کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 کو اور جب آخر رات ہوتی ہے ماہ رمضان مبارک کی تو اللہ رب العزت سارے امتیوں کو بخش دیتے ہیں، تو جتنے روزے دار ہیں سب کو بخش دیا جاتا ہے۔ تو اس سے فائدہ اٹھائیے، بخشش کا مہینہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جبریل امین آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی خاک ناکلود ہو جس کو ماہ رمضان مبارک، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہا 3 دفعہ ممبر پر تشریف لے جاتے ہوئے۔ میں عرض کر دیتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے پوچھا، استفسار کیا، یا رسول اللہ آپ نے کیوں آمین فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا ابھی میرے پاس جبریل امین آئے تھے، میں حدیث پاک کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تھا جب میں پہلے سٹیپ پہ جو ہے قدم رکھا یا کسی سٹیپ پر، تو انہوں نے کہا اس کی خاک ناکلود ہو کہ جس کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے لے۔ میں نے کہا آمین۔ اور دوسرا، پھر جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑے، میں نے اس کا ناک بھی خاک آلود ہو، تو میں نے کہا آمین۔ تو ایک جس میں فرمایا کہ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ناک بھی خاک آلود ہو جس کو رمضان مبارک ملا اور اس نے اپنی بخشش کروا کے جنت حاصل نہ کر لی، تو میں نے کہا آمین۔ بخشش کا مبارک مہینہ ہے، عشرہ مبارکہ 17 رمضان مبارک ہے، یوم بدر ہے۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمایا شہداء بدر پر، شہداء احد پر، اور شہداء اسلام، شہداء کرب و بلا پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمایا، ان کے درجات بلند فرمایا، ان کے فیض و برکات سے کوئی چھینٹا ہمیں بھی نصیب فرمایا، آمین ثم آمین۔ چلتے ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ ایک سفر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چلے جا رہے تھے۔ کتنے عظیم لوگ ہیں، جب اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو وہ بھی ساتھ ہو لیتے تھے۔ سبحان رضوان مہر صاحب مقام جوفا اور مقام ابوا کے درمیان پہنچے تو اچانک سخت اندھیری آئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اللہ سے پناہ مانگنا شروع کر دیا، اور فرماتے کہ اے عقبہ تو بھی ان دونوں صورتوں کے ذریعے پناہ مانگ، کوئی پناہ مانگنے والا ان دونوں صورتوں سے زیادہ اور کسی طرح پناہ نہیں مانگ سکتا۔ اللہ، جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اس وقت قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنی چاہیے۔ عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم ایک بارش اور سخت اندھیری رات میں نکلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے، سو ہم نے آپ کو پا لیا۔ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس صبح و شام کے وقت 3 بار دن کو پڑھا کرو۔ صبح و شام 3 بار ان کو پڑھا کرو، تجھے ہر چیز یہ صورتیں کفایت کریں گی، ہر چیز سے یہ صورتیں کفایت کریں گی۔ اس کو ترمذی اور ابو داؤد اور نسائی نے نقل فرمایا ہے۔ اس فصل کی آخری حدیث پاک حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں دفع شر کے لیے سورہ ہود یا سورہ یوسف پڑھا کروں؟ تو عند اللہ قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس سے زیادہ بلیغ اور کچھ نہیں پڑے گا۔ اللہ، اس کے ذریعے پناہ مانگا کر۔ اس کو احمد اور نسائی اور دارمی نے نقل کیا۔ دونوں ہی صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بڑی بلیغ صورتیں ہیں اللہ کی پناہ کی۔
بارکم اللہ فیکم وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.